मतलब लोग और तबकात हो सकते हैं, हत्ता कि वो मुस्लिम्स हैं, हत्ता कि हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, कोई मसलक से तल्लक है, किसी का किसी बरादरी से तल्लक है, कि महज जमात इस्लामी नहीं बल्कि हम मुजफ्फराबाद के अवाम की खादम के तौर पर इस प्लेटफॉर्म को हमने इंट्रोड्यूस किया है। तो मुजफ्फराबाद की आबादी में जितने मुखातब लोग और तबकात हो सकते हैं, हत्ता कि वो मुस्लिम्स हैं, हत्ता कि हमारे क्रिश्चियन भाई हैं, कोई मसलक से तल्लक है, किसी का किसी बरादरी से तल्लक है, किसी की कोई सियासी जमात है, हम इस डिस्क्रिमिनेशन में बिल्कुल नहीं पड़ेंगे। और आई एश्योर यू कि हम जो इंसानियत है, इंसानियत के नाते लोगों की जो छोटे छोटे काम काज हैं मुख्तलिफ महकमों से, उनको हम सुखी बनाना चाहते हैं, उन्हें हम दर बदर की ठोकर खाने पर नहीं छोड़ना चाहते, उन्हें एट द मर्सी ऑफ सिचुएशन हम नहीं छोड़ना चाहते, हम उनकी मदद करना चाहते हैं। इसके अलावा हमारा कोई और उसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। इसी तरह जो आपने बताया जी कि हमारा 5 फरवरी को बात हुई, 5 फरवरी को बहुत अच्छा था। जाहिर है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान भी आए, आर्मी चीफ भी आए, कश्मीर के हमायतीन के साथ, असम्बली मेंबरान के साथ, हुकूमत के जितने आर्गन्स हो सकते हैं उनके साथ लोगों की एंगेजमेंट हुई, लोगों ने अपने अपने अंदाज से बात की। तो मैंने जब मेरी बारी आई तो मैंने भी अपने हिस्से का एक इनपुट दिया, और मेरे हिस्से का जो इनपुट था इसके अलावा कुछ नहीं था कि जनाब आज़ाद कश्मीर में अगर इतनी बड़ी आपकी काबीना बन सकती है तो मेक इट श्योर कि जनाब आप गजिया कश्मीर की खातर मोदी के 5 अगस्त 2019 के इक़दाम को नलीफाई या अंडू करने या उसके रिस्पांस में आप ये कीजिए कि आजाद कश्मीर हुकूमत को कहेंगे कि एक और मशीर का तकर्रर कर दिया। और वो मशीर क्या हो? वो मशीर हो बराए इस्तिस्वाब राय शुमारी कराने के लिए एक मशीर का तकर्रर, हमारा आइन उसकी आर्टिकल भी बाकायदा इसकी प्रोविजन मौजूद है, ये करें तो ये होगा, ये सिंबॉलिक, लेकिन दुनिया को ये मैसेज जाएगा कि उधर इंडिया कश्मीर को हड़प करने की बात करता है और यहाँ का बेस कैंप जो है वो कश्मीर के मामले पर इसकी सारी कॉन्स्टिट्यूंट इकाइयों में मौजूद कश्मीरियों से राय शुमारी की अरेंजमेंट की बात करता है। तो दिस विल बी वेरी सिंबॉलिक स्टेप। अगली बात मैंने ये की थी कि देखें कि पाकिस्तान हमेशा जब हमारा बजट बनता है, चाहे वो गिलगित का हो या आजाद कश्मीर का हो, तो बजट डेफिसिट बड़ा होता है। तो पाकिस्तान आगे आता है मां की तरह और बहुत यानी एक मौसम की तरह कि हमारा बजट डेफिसिट पूरा करता है, इसकी एक्नॉलेजमेंट है। लेकिन मैं कहता हूं कि अब तारीखी तौर पर तहरीक आजादी कश्मीर में भी एक डेफिसिट आ गया है। वो डेफिसिट ये है, बाढ़ लगने के बाद और महमूदी के इक़दाम के बाद हम में इंतहा दर्जे की मायूसी है, और हिंदुस्तान ने बड़ी चालाकी के साथ दुनिया को ये बता दिया जनाब कि मैं तो बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी हूं और जनाब मेरी कॉन्स्टिट्यूट इकाइयों में ये रियासतें हैं, और सिर्फ पाकिस्तान स्पॉन्सर्ड एक टेररिस्ट मूवमेंट है जिसका नाम तहरीक आजादी कश्मीर रखा गया है, वो जस्ट मुझे ब्लीड करने के लिए, ये उसका बयानिया है जो उसने बैनुल-अक़वामी तौर पर जनाब फैला दिया है। और हत्ता कि अरब शयूख भी सारे जनाब उसकी इस बयानिया के खिलाफ कोई आवाज उठाने के लिए तैयार नहीं है। ये डेफिसिट आ गया है हमारी लेजिटिमेट मूवमेंट ऑफ आजादी कश्मीर में, तो इसको भी पूरा कीजिए। और इसका पूरा करने का इसके अलावा कोई और तरीका नहीं कि पाकिस्तान की जनवरी 2025 से ऑनवर्ड 2 साल के लिए यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की नॉन परमानेंट मेंबरशिप है फॉर द पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, और इसमें वो 2 महीने के लिए उसका प्रेसिडेंट भी बनेगा। तो जब आप सलामती काउंसिल के नॉन परमानेंट मेंबर बने हैं तो आपने कॉन्फ्लिक्ट्स लोगों के लाने हैं रियासतों के। तो अव्वलीन कॉन्फ्लिक्ट तो यही है जो कज़िया कश्मीर है कि जिसकी फाइल पर गर्द लोगों ने डाल दी। जो भी तरीके हुए मैं तफसील में नहीं जाना चाहता, लेकिन इसको ओपन करें और इसके लिए बात करें। और ये तभी होगी कि आप कश्मीर पर स्पेशल एनओआई का तकर्रर जब तक नहीं करते। मसला है कश्मीर क्योंकि एक ऐसी डेफिसिट का शिकार है, इसको अगर आपने मेकअप करना है तो उसके लिए आप स्पेशल एनओआई फॉर कश्मीर का तकर्रर कीजिए। वो कोई फॉरेन डिप्लोमेट हो सकता है, हमारे कश्मीरी डायस्पोरा में दर्जनों ऐसे लोग हैं जो इस कैपेबिलिटी के हामिल हैं, उनमें से किसी एक को जनाब वज़ीर आज़म पाकिस्तान स्पेशल एनओआई के लिए तकर्रर करें। स्पेशल एनओआई विद द एडमिनिस्ट्रेटर जो विद मशीर आजाद जम्मू कश्मीर राय शुमारी वाला, और पाकिस्तान की ये स्पेशल पोजीशन, ये ट्राइका मिलके जब जिद्दोजहद करेगा तो फिर हम मोदी को उस बैनुल-अक़वामी बयानिया जो उसने हमारे खिलाफ दिया उसको हम अंडू करने में, अपनी लेजिटिमेट बयानिया को हम बयान करने में कामयाब हो सकेंगे। ये मेरी बात थी मुझे, और यानी ज़ाहिर कंसर्न क्वार्टर्स हैं, लेट अस सी कि आने वाले वक्तों में क्या होता है। लेकिन आई एश्योर यू कि एज अमीर जमात इस्लामी आई विल कंटिन्यूसली हैमर दिस डिमांड टिल द टाइम कि कोई चीज सामने मटेरियलाइज नहीं होती। आपने एक बड़ी खूबसूरत बात की कि जी हमने
اب یوتھ کو انگیج کرنے کے لیے اپنا ایک پروگرام دیا. آپ جانتے ہیں کہ ہماری آبادی کی جو پیرامڈ ہے, پاپولیشن پیرامڈ, اس میں یوتھ آزاد کشمیر کا ایک بہت وائبرنٹ سیگمنٹ ہے. اٹ از مور دین 64%. اور یوتھ ہمارا اس وقت یہ ہے کہ وہ محض یوتھ نہیں ہے, وہ کوانٹیٹیولی اپنی پڑھائی میں بہت آگے ہے اور اس کی کوالیٹیٹیو ایجوکیشن بھی بہت مزیدار اور کمینڈیبل ہے. لیکن اتنا زیادہ پڑھا لکھا یوتھ, چونکہ پبلک جو ہے ہماری بڑی مختصر ہے, نوکریاں تھوڑے سے لوگوں کو ملتی ہیں. زیادہ تر ہمارا یوتھ اس وقت جو ہے بے روزگار ہے. پرائیویٹ سیکٹر میں کوئی گروتھ نہ ہونے کی وجہ سے اس کی بے روزگاری کی کیفیت یہ آئی ہے کہ میں نے بہت سارے یعنی کمپیوٹر سائنس کے انجینئر دیکھے کہ جو جناب بیکریز میں یہ جو بریڈ اینڈ بٹر وہ فروخت کر رہے ہیں. میں نے ایک الیکٹریکل انجینئر خود دیکھا ہے نکاش صاحب کہ وہ رکشہ چلا رہا ہے. یہ جو چھوٹے چھوٹے میں آپ کو نشاندہی آپ کے سامنے کی ہے, اس کا مطلب ہے کہ ہماری یوتھ جو ہے جاب لیس ہے, تو اس میں فرسٹریشن ہے. یوتھ کی ایک بڑی آئیڈیل ایج ہوتی ہے, پڑھائی لکھائی کے بعد اس کو اسٹیٹ کے اس پورے سسٹم میں ایڈجسٹمنٹ چاہیے. وہ جب باوجود نہیں مل رہی ہے وہ فرسٹریٹڈ ہے, وہ فریجائل ہے. فرسٹریٹڈ اینڈ فریجائل یوتھ, اور وہ بھی آزادی کشمیر کے اس تناظر میں اور بیس کیمپ میں رہنے والا یوتھ, اس کو پھر دشمن ایجنسی بڑی آسانی کے ساتھ اس کی ولنریبلٹی کا فائدہ اٹھا سکتی ہے. اس لیے جتنے بھی یہاں کے حکمران ہیں, سیاستدان ہیں, مقتدر لوگ ہیں, ڈے ون سے ہماری ان کے خدمت میں اپیل رہی ہے کہ ہماری یوتھ کو اس طرح جاب لیس نہ ہونے دو, اس طرح فریجائل نہ ہونے دو, اس طرح کو ولنریبل نہ ہونے دو. لہذا جو جس کا کام ہے وہ کرے. لیکن ہم نے کیا کیا کہ جناب یہ وقت آ گیا ہے کہ جناب بجائے اس کے کہ 30,000 40,000 کی نوکری کے لیے یوتھ جو ہے آگے جائے, حکومتیں بہانے بنائیں کہ ہمارا بجٹ نہیں ہے, ہمارے لیے وسائل بڑے محدود ہیں, تو کیوں نہ ہم فری لانسنگ کی ٹریننگ اپنے یوتھ کو دیں. تو چنانچہ ہم نے بنو کابل کا ایک پروگرام اس کو ہم نے لانچ کیا ہے, اور اس میں انشاءاللہ العزیز 1,00,000 لوگوں کو آزاد کشمیر میں جو یوتھ ہے اس کو ہم فری لانسنگ کی ٹریننگ فار دا پیریڈ آف 3 months فری آف کاسٹ انشاءاللہ جماعت اسلامی دے گی. اور اس کے لیے ہم نے اس کا جو پہلا سیکریٹریٹ بنایا ہے اسلام آباد میں, جو ہمارا الخدمت کا جو آفس ہے, اس میں اس کے سیکریٹریٹ کا میں نے افتتاح بھی کر دیا ہے. اور ایک سینٹرل جو اس کا ڈی جی ہے جو اس سارے معاملے کو انشاءاللہ العزیز ایک اس کا ایک بلو پرنٹ اس کا بنا رہا ہے, اس کا تقرر بھی ہم نے کر لیا ہے. انشاءاللہ ہم تینوں ڈویژن میں اس کے یعنی کو ورکرز ہوں گے, وہ باضابطہ اس کا بھی تقرر ہو گیا ہے. اور ہم نیلم سے سٹارٹ کرتے ہوئے بمبر تک انشاءاللہ العزیز ہر ضلع میں کم از کم 10,000 یوتھ کو اس قابل بنائیں گے کہ جناب فری لانسنگ کی ٹریننگ کے ذریعے اس کے 6 بڑے سبجیکٹس ہیں, ان میں سے ہم اس کا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ لیں گے کہ وہ کون سے سبجیکٹ کے لیے ایلیجبل ہے. اور یہ میں ایشور کرتا ہوں آپ کو کہ اس وقت جو پوری انٹرنیشنل مارکیٹ کا سروے ہمیں گواہی دے رہا ہے کہ فری لانسنگ کی ٹریننگ کے بعد ہمارا ٹرینڈ بچہ اور بچی وہ صرف ایک لیپ ٹاپ لے کر ایک بہترین انٹرنیٹ کنیکٹیوٹی کی موجودگی میں وہ 75,000 سے لے کر 100,000 تک یعنی 1,00,000 سوا لاکھ تک مہینہ اپنے گھر بیٹھ کر کمائے گا انشاءاللہ العزیز. اپنی لائیولیہڈ ارن کرنے کا اس سے بہترین طریقہ اور کوئی نہیں تھا. یہ ہمارا ایک بہترین پروجیکٹ ہے جس کو ہم نے لانچ کرنے کا فیصلہ کیا. اور ہمارے یہ جو پروجیکٹس ہیں یا ہماری یہ جو ایکٹیویٹیز ہیں یہ دیگر جتنے بھی اسٹیٹ آرگنز ہیں ان کے لیے ایک انویٹیشن ہے کہ جناب لوگوں کے حالات درست کرنے کے لیے نیشنل ایکسچیکر کے علاوہ کوئی اور راستے بھی ہوتے ہیں. اگر آپ درد رکھتے ہو تو انشاءاللہ آپ یہ بھی کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ہم اس میں بھی کام کریں گے. محض جماعت اسلامی نہیں بلکہ ہم مظفر آباد کے عوام کی خادم کے طور پر اس پلیٹ فارم کو ہم نے انٹروڈیوس کیا ہے. تو مظفر آباد کی آبادی میں جتنے مخاطب لوگ اور طبقات ہو سکتے ہیں, حتیٰ کہ وہ مسلمز ہیں, حتیٰ کہ ہمارے کرسچن بھائی ہیں, کوئی مسلک سے تعلق ہے, کسی کا کسی برادری سے تعلق ہے, کسی کی کوئی سیاسی جماعت ہے, ہم اس ڈسکریمنیشن میں بالکل نہیں پڑیں گے. اور آئی ایشور یو کہ ہم جو انسانیت ہے, انسانیت کے ناطے لوگوں کی جو چھوٹی چھوٹے کام کاج ہیں مختلف محکموں سے ان کو ہم سکھی بنانا چاہتے ہیں. انہیں ہم در بدر کی ٹھوکر کھانے پر نہیں چھوڑنا چاہتے, انہیں ایٹ دی مرسی آف سچویشن ہم نہیں چھوڑنا چاہتے, ہم ان کی مدد کرنا چاہتے ہیں. اس کے علاوہ ہمارا کوئی اور اس میں کوئی ڈسکریمنیشن نہیں ہوگا. اسی طرح جو آپ نے بتایا جی کہ ہمارا 5 فروری کو بات ہوئی, 5 فروری کو بہت اچھا تھا. ظاہر ہے کہ وزیر اعظم پاکستان بھی آئے, آرمی چیف بھی آئے, کشمیر کے حمایتین کے ساتھ, اسمبلی ممبران کے ساتھ, حکومت کے جتنے آرگنز ہو سکتے ہیں ان کے ساتھ لوگوں کی انگیجمنٹ ہوئی, لوگوں نے اپنے اپنے انداز سے بات کی. تو میں نے جب میری باری آئی تو میں نے بھی اپنے حصے کا ایک انپٹ دیا, اور میرے حصے کا جو انپٹ تھا اس کے علاوہ کچھ نہیں تھا کہ جناب آزاد کشمیر میں اگر اتنی بڑی آپ کی کابینہ بن سکتی ہے تو میک اٹ شور
کہ جناب آپ قضیہ کشمیر کی خاطر مودی کے 5 اگست 2019 کے اقدامات کو نلیفائی یا انڈو کرنے یا اس کے رسپانس میں آپ یہ کیجئے کہ آزاد کشمیر حکومت کو کہیں کہ ایک اور مشیر کا تقرر کر دیا، اور وہ مشیر کیا ہو؟ وہ مشیر ہو برائے استصواب رائے شماری کرانے کے لیے ایک مشیر کا تقرر، ہمارا آئین اس کی آرٹیکل بھی باضابطہ اس کی پروویژن موجود ہے، یہ کریں تو یہ ہوگا، یہ سمبولک، لیکن دنیا کو یہ میسج آئے گا کہ ادھر انڈیا کشمیر کو ہڑپ کرنے کی بات کرتا ہے، اور یہاں کا بیس کیمپ جو ہے وہ کشمیر کے معاملے پر اس کی ساری کانسٹیٹیوٹ اکائیوں میں موجود کشمیریوں سے رائے شماری کی ارینجمنٹ کی بات کرتا ہے، تو this will be a very symbolic step۔ اگلی بات میں نے یہ کی تھی کہ دیکھیں کہ پاکستان ہمیشہ جب ہمارا بجٹ بنتا ہے، چاہے وہ گلگت کا ہو یا آزاد کشمیر کا ہو، تو بجٹ ڈیفیسٹ بڑا ہوتا ہے، تو پاکستان آگے آتا ہے ماں کی طرح اور بہت یعنی ایک موسم کی طرح کہ ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ پورا کرتا ہے، اس کی اکنالجمنٹ ہے۔ لیکن میں کہتا ہوں کہ اب تاریخی طور پر تحریک آزادی کشمیر میں بھی ایک ڈیفیسٹ آ گیا ہے۔ وہ ڈیفیسٹ یہ ہے، باڑھ لگنے کے بعد اور مودی کے اقدام کے بعد ہم میں انتہا درجے کی مایوسی ہے، اور ہندوستان نے بڑی چالاکی کے ساتھ دنیا کو یہ بتا دیا جناب کہ میں تو بڑی لارجسٹ ڈیموکریسی ہوں، اور جناب میری کانسٹیٹیوٹ اکائیوں میں یہ ریاستیں ہیں، اور صرف پاکستان سپانسرڈ ایک ٹیررسٹ موومنٹ ہے جس کا نام تحریک آزادی کشمیر رکھا گیا ہے، وہ جسٹ مجھے بلیڈ کرنے کے لیے، یہ اس کا بیانیہ ہے جو اس نے بین الاقوامی طور پر جناب پھیلا دیا ہے، اور حتیٰ کہ عرب شیوخ بھی سارے جناب اس کی اس بیانیے کے خلاف کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ ڈیفیسٹ آ گیا ہے ہماری لیجیٹیمیٹ موومنٹ آف آزادی کشمیر میں، تو اس کو